جو 2 دن سے دورہ ہے وہاں سے مختلف تھر کے علاقوں میں گئے اور آپ یہاں میرپور خاص میں آ کے کنکلوڈ کیا ہے. آخری ایکٹیویٹی جو تھی ہماری آبادگاروں کے ساتھ جو میٹنگ تھی وہ تھی, ان کے مسائل سنے اور حد الوسع کوشش کی کہ ان کا ابھی آن دا اسپاٹ حل کر دیں, اور وہ ہم نے کیے بھی ہیں. چند ایک چیزیں رہ گئی جو تھوڑی بہت پینڈنگ ہے, ورنہ کچھ پینڈنگ نہیں رہ گیا. میں یہاں پہ اسکولس بھی گیا ہوں, کالجز اسکولس گیا ہوں, مندر میں بھی گیا ہوں, مختلف پروجیکٹس میں بھی گیا ہوں, ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں, ڈسپینسری میں بھی گیا ہوں, ریورس آسموسٹس پلانٹ میں بھی گیا ہوں. جہاں جہاں خرابیاں تھیں اس کو کوشش کی آن دا اسپاٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, احکامات جاری کیے ہیں, لوگوں کی تنبیہ کی ہے اور اس کے لیے کچھ پلاننگ کی ہے, کوئی انسٹرکشنز کی ہیں, کوئی وے فارورڈ ڈھونڈا ہے. تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی, امید آئے گی ہے کہ اچھا ہوگا, ہو جائے گا. تو آپ سے اگر کوئی سوال ہے جی ہاں, کھاد کے ایشو کے لیے 2 باتیں ہیں. دیکھیں, ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم کوشش کریں بہتر سے بہتر. اصل میں کھاد کی سپلائی بہت کم ہو گئی ہے, کھاد ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں رہی. مین مسئلہ ابھی تک سامنے یہ نہیں آیا ہے. سیکرٹری ایگریکلچر اگر یہاں ہوں تو وہ ایگزیکٹ بتائیں گے کہ کتنی شارٹیج ہے. کافی بڑی تعداد میں ہمیں کھاد جو ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے. اصل شارٹیج یہ ہے. بہرحال کہیں کا نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کی بھی لیپسز ہیں, اس کو بار بار چیک کیا جا رہا ہے. جس طرح یہاں میرپور خاص ڈویژن کے کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے پورا سسٹم وضع کیا ہے اور آبادگاروں سے ہی مسلسل رابطے میں, اور انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے. تو میں نے انسٹرکشن دیے ہیں دیگر کمشنر صاحبان کو کہ اسی ماڈل کو اپنے حالات کے تحت اگر موڈیفائی کرنا ہے تو کر لیں, اس کو اڈاپٹ کریں. سیکرٹری ایگریکلچر صاحب کو بھی پہلے بھی تنبیہ کی تھی, 1 مہینے پہلے بھی کی تھی, اور مسلسل بیچ میں بھی ان کو ہدایت جاری کی جاتی رہی ہیں. آج بہت تفصیل سے پھر کہا ہے اور یہ کوشش کی ہے جو آج ہمارے حالات ہیں اس میں شارٹیج کو کم سے کم کریں. شارٹیج جو ہے پوری کم نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں سپلائی نہیں مل رہی ہے پوری. جی اگلا سوال ایک کر کے بنتی. آپ مسلسل وزٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ کے لسٹ نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ سہولت جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. تو اس کی کیا اسباب ہیں؟ اسپیسیفک بتاؤ, اسپیسیفک بھائی. لیکن اگر وہ پوچھیں اسباب دیکھیں, ظاہر سی بات ہے اسباب یہ ہیں کہ کچھ جو ہے ریسورسز کی کمی ہے, کچھ پلاننگ میں خلل ہے, کچھ انفیشنسی ہے, کچھ انکمپیٹنس ہے, بعض جگہ کرپشن بھی ہے جو کہ عام معاشروں میں ہوتا ہے, کہیں کم کہیں زیادہ. اس کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس پیسوں کی بھی قلت ہے, ہمارے پاس مین پاور کی بھی قلت ہے, اور یہ سچ ہے کہ ولنگنیس بھی کم ہے اور کمٹمنٹ اور کنوکشن اور سنسیئرٹی کا بھی فقدان ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو پرسویٹ کر رہے ہیں, ان پہ سختی کر رہے ہیں, ان کو ہدایت جاری کر رہے ہیں, ویز اینڈ مینز تلاش کر کے ان کو بتا رہے ہیں, سسٹم میں کریکشنز جو لا سکتے ہیں وہ لا رہے ہیں. دیکھیں, جہاں تک ریلیز آف فنڈ ہے, ہو سکتا ہے کہیں پہ ہوا, اس کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میری واضح ہدایت ہے کہ ان نیسیسری فنڈز کو بالکل فریز نہ کیا جائے, فنڈ کو فوری طور پہ بغیر قباحت کے ریلیز کر دیا جائے تاکہ کام آگے بڑھیں. اور اگر کہیں پہ رکے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہاں قباحت ضرور ہوگی, کہیں ہو سکتا ہے بلا وجہ بھی رکے ہو, ہم چیک کر رہے ہیں. اب کہیں انیفیشنسی ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہوگا, لیکن اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے. اور اب خاص طور پہ تقریباً یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں ابھی ایگزامن کراتا ہوں, اس کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی قباحت نہیں ہے اور واقعی کلیم بنتا ہے, فیئر کلیم ہے, تو اس کو ریلیز ہونے میں اور ان تک پہنچنے میں دیر انشاءاللہ نہیں لگے گی. نہیں, ابھی میونسپل کمشنر صاحب بھی تھے, میئر صاحب تھے, انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں, صفائی کی صورتحال بھی ٹھیک کریں, اور دیگر جو سیوک ایمینٹیز ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے اس میں بہتری لائیں. اور کوئی اسپیسیفک کیس ہے تو آپ ضرور ہماری نالج میں لائیں. اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کیا ہے, لیکن دیکھیں ہر چیز فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتی. فنڈز وغیرہ کا ایشو جی اوور لوڈنگ سے کی جاتی ہے. جی ہاں, اوور لوڈنگ وغیرہ کے لیے یہ ہے کہ اس کو مزید ہدایت جاری کر دیتے ہیں. ابھی کمشنر صاحب بھی تھے, میونسپل کمشنر صاحب بھی تھے, میئر صاحب بھی تھے, انہیں ان تمام معاملات پہ واضح ہدایت جاری کر دی ہیں میں نے. انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہاں جو سول اسپتال ہے اس میں اکثر ڈاکٹر جو ہیں مقرر. آپ ڈی ایچ کیو کی بات کر رہے ہیں جی, اس پہ بہت تفصیلی اس کا جائزہ لیا گیا ہے. اس پہ میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں اور ڈاکٹرز کی کمی کو بھی پورا کرنے کے لیے واضح ہدایت. ایک سوال اور ہے جی, یہ جو کھاد کا مسئلہ چل رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ جو ادھر کے ڈیلر ہیں میرپور خاص کے, وہ ڈسٹرکٹ کانگڑ کی کنڈیاری شہر ہے, وہاں کھاد رکھی ہوئی ہے. وہاں سے وہ جو دکاندار ہیں وہ 6,000 روپے میں فی کھاد کی بوری دے رہے ہیں. وہ میں نے خود نے لی ہے. جب میں نے لی 50 بوری لی تو 3 لاکھ روپے میں نے دیے,
آپ اس کا ثبوت دیں. اس حوالے سے ایف آئی آر آپ ذرا ہاتھ نیچے کریں. آپ جواب میں دے رہا ہوں نا, اس میں ہدایت بھی دے رہا ہوں. اس میں آپ فوری طور پہ ٹیک اپ کریں اس میٹر کو, ان سے تفاصیل لیں اور ایف آئی آر رجسٹر کریں, اور یہ جہاں ہے اس کو معاملے کو کریکٹ کریں. یہ آپ کے انڈر میں آتا ہے محترم. ذرا سا آپ تحمل سے کام لیں. میں اس کو معاملے کو ڈیل کر رہا ہوں, سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی کمشنر شہید نے ذرا بات کو فوری ڈائریکشن دیں, اور اس کی اگر ان سے تفاصیل لیں, اور اگر اس میں صداقت ہے تو فوری ایف آئی آر کریں, ایکشن لیں, پروسیکیوٹ کریں, سزا دیں, اور اس معاملے کو وہاں ریزالو کریں. وہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے, اس میں ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے. میرے کو بات پرینا میں آنے کے بعد پولیس صاحب کرنے کے بعد گیس کا مسئلہ جو ہے یا تو اس کو مکمل بند کر دی جائے اور ان کو باقاعدہ طور پر. اچھا, آپ رپورٹر ہیں, اس کے مجھے لگتا ہے آپ کے علم میں نہیں. گیس کے حوالے سے میں نے بہت تفصیلی اور واضح خط لکھا ہے, اور اس میں جو کمی ہے گیس کی اس کے بارے میں, اور آئینی شقوں کا حوالہ دے کے قانونی حوالوں سے میں نے تفصیلی کہا ہے, اور میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہاں ہمارے یہاں گیس کی شارٹیج کو ختم کیا جائے. ایک منٹ آپ بات کرنے دیں گے مجھے, اور ہماری سوری آئی کانٹ ٹاک لائک دس. دیکھیں سر, سی ایم صاحب بات پہلے اتنی مکمل کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اپنا سوال کریں. سی ایم صاحب یہی بات کر رہے ہیں, پہلے وہ مکمل تو کریں نا اپنی بات. باقی بات سن رہے ہیں, آپ جواب دیں گے. جی کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں, گیس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے پروٹیسٹ کیا ہے, پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھا ہے, واضح طریقے سے قانونی اور آئینی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے, اور اس سے پہلے اب اس کو اور فردر پرسیو کریں گے اس میں تاکہ بہتری آ سکے. آخری دو سوال آخری دو سوال لاسٹ ٹو کوسچنز. جی سر ایسا کہ آپ نے بہت سارا وزٹ کیا ڈویژن میٹرو فاسٹ کو, یہاں پہ دو سر پبلک سیکٹر ایشوز ہیں ٹو میجر. ایک تو سر یہاں پہ 2008 میں جنرل پریزیڈنٹ نے جو ہے ایک میڈیکل کالج کی اناؤنسمنٹ کی تھی, جس کی بلڈنگ جو ہے وہ 80% کمپلیٹ ہے, اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جس کو نام دیا گیا ہے وہ اسی میڈیکل کالج کی بلڈنگ تھی. سر یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ سر یہاں کے جتنے بھی سی ایمز آتے ہیں ہمارے پاس سندھ میں, وہ اپر سندھ سے آتے ہیں. خیر پر ایک میڈیکل کالج کی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, اور وزیر اعلیٰ جو پریویس وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے خیرپور میڈیکل کالج کی اناؤنسمنٹ کی. وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ کالج کے اسکول کے اندر جو ہے کلاسز اسٹارٹ کر دو, پوری 2 سال کے بعد بلڈنگ بن. اب سوال کیا ہے؟ سر یہاں پہ میڈیکل کالج کی بلڈنگ از ریڈی, اس کو ایگزامن کرتے ہیں. ایک منٹ بات سن لیں نا, اس کو ایگزامن کرتے ہیں, اس میں پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں. اگر ہمارے لیے ممکن ہوا اور یہ فیزیبل ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے, زیادہ سے زیادہ پیپر ورک کچھ اس حوالے سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے, کیونکہ نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ہمیں اختیار ہے. لیکن بہرحال آپ نے کہا ہے اس کو غور کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. شامل کی گئی ہے سر. اب سر جو تحصیل کی میں شامل کی گئی ہے وہاں پہ پہلے تو برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتے تھے, لیکن اب برتھ سرٹیفکیٹ بن ہی نہیں رہے ہیں. اب وہاں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کارپوریشن میں آپ یو سی 5 میں وہاں پہ اس کو کمشنر صاحب ایگزامن کریں, اس کو سالو کریں. یہ ایک منٹ یہ کافی سیریس معاملہ ہے, اس کی اوتھینٹسٹی کو ویریفائی کریں, اور ہے تو اس کو ریزالو کریں. تھینک یو ویری مچ.